اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 14 مارچ 2024 کے ایک خاص اور مبارک وقت کے بارے میں، جو کہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین الاخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، 14 مارچ 2024 کو، جو کہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اس وقت آپ کو کون کون سے خاص عمل کرنے ہیں، اس کا بھی ذکر ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہے، اس وقت کو آپ بالکل ضائع مت کیجیے گا۔ ویسے تو ہر وقت ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے خالق و مالک کو دل سے پکارے تو اللہ اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ مبارک گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اس خاص ساتھ میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، بلکہ جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ 6 دن میں جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ 6 گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، کیونکہ آگے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 14 مارچ 2024 کو کس ٹائم دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی برکتیں بھی بتائیں گے، اور اس میں آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالو، کبھی کسی کو بد دعا نہ دو۔ کیا پتہ کون سا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اور اپنے آپ کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کس وقت منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ آج 24 گھنٹے میں دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے۔ یہ سعادت صرف اور صرف ایسٹرولوجی کا حاصل ہے، یعنی کہ علم و نجوم کو حاصل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس وقت کائنات میں پازیٹیو انرجی بن رہی ہے اور کون کون سا مبارک وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان پر جو ہم نے سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ 224 گھنٹوں میں بھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس میں دعا کرے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور اس وقت میں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کریں، کہ کبھی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے والدین کے وسیلے سے دعا کریں، تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے دوستوں، چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ پیارے دوستوں، دعا کی قبولیت کا وہ ٹائم ہے جمعرات 14 مارچ 2024 رات 9:47 پر یہ وقت شروع ہوگا، اور جمعے کی رات 1:53 پر یہ وقت ختم ہوگا۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ پھر سے آپ نوٹ فرما لیں، دعا کی جو قبولیت کا وقت ہے وہ ہے 14 مارچ 2024 روز جمعرات رات 9:47 پر یہ وقت شروع ہوگا، اور جمعے کی رات 1:53 پر یہ وقت ختم ہوگا۔ دوستوں، یہ تقریباً 4 گھنٹے اور 6 منٹ بنتے ہیں، جس میں آپ اپنے رب سے دعائیں کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ ٹائم ہم اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ویڈیو جس بھی ملک میں دیکھی جا رہی ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے ٹائم زون سیٹ کریں، مگر پاکستان میں یہ مبارک ساتھ 14 مارچ رات 9:47 پر شروع ہوگی اور ختم ہوگی رات 1:53 پر۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اسکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت میں آپ نے کون کون سے خاص عمل کرنے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ وہ خاص وقت ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ چھوڑنا چاہیے، اور اللہ پاک کے سامنے نہ صرف اپنی حاجات پیش کرے بلکہ وہ قبول بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کائنات کی تمام پازیٹیو انرجی بہت عروج پر ہوں گی۔ کوشش کریں کہ اس رات 14 مارچ 2024 کو خوب اچھے کام کریں۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، مگر کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں، اس وقت کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ وقت اتنا خاص ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو کام آپ کا 6 دن میں ہونا تھا
وہ ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں ہی ہو جائے گا۔ خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں جن دوستوں کو رزق کی تنگی کے مسائل ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، تو وہ لوگ اس وقت میں یہ دعا کریں۔ یہ ٹائم بہت ہی زیادہ خاص ہے، ہر لحاظ سے خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ 14 مارچ 2024 کو اس وقت میں آپ نے کون کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دوستوں، ضرور نہیں کہ آپ پورا ٹائم عبادت میں گزاریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ پورا ٹائم نہیں گزار سکتے، تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ عبادت میں گزاریں۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، ان نعمتوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی عطا کی ہوئی ہیں، اس کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، کوئی سے بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، وہی درود پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کہف اس کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کریں۔ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اور آخر میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دوستوں، دعا کی قبولیت کے وقت آپ نے کون کون سی عبادت کرنی ہے، ایک مرتبہ میں آپ سے پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، ان نعمتوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی عطا کی ہوئی ہیں، اس کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، کوئی سے بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، وہی درود پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کہف اس کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کریں۔ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اور آخر میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں، اپنی حاجات رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، اپنی دعائیں پیش کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی آپ سے حسد رکھنے والے، آپ کے دشمن۔ جو شخص اپنے دشمن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، جو مانگنا ہے دل کھول کر مانگیں، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جس طرح بچہ اپنی تکلیفیں لے کر ماں کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ تو جب دعائیں کریں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی بورڈ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حروف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔